الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال استسقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليه خميسة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على آتقه رواه الحاکم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس کی فضل اور توفیق سے یہ کار خیر ہم کر رہے ہیں۔ بعد اولا کروڑا درود السلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں آپ لوگوں کو نماز استسقاء کا مسنون طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ استسقاء کے معنی ہوتے ہیں بارش طلب کرنا، یعنی انسان جب قحط زدہ ہو جائے، جب سوکھا پڑ جائے، ایسی حالت میں رب العالمین سے بارش طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مذہب اسلام نے بارش طلب کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی حالت میں صرف دعا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز بھی ثابت ہے، اور وہ نماز عید کی طرح سے پڑھی جائے گی۔ اب نماز عید کی طرح سے جو مشابہت قرار دیا گیا ہے، راوی حدیث نے جو یہ کہا اللہ کے نبی نے نماز عید کی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں مشابہت جو قرار دیا، مشابہت سے مراد کہ جس طرح سے نماز عید میں اذان اور اقامت نہیں ہے، جس طرح سے نماز عید میں کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کی جاتی ہے، ایسے ہی نماز استسقاء میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے، نماز استسقاء بھی کھلے آسمان کے نیچے ادا کی جائے گی۔ میدان میں جا کر کے اجتماعی طور پر لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے، معصیات سے بچنے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا وعدہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش طلب کریں گے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ میں نے غالباً امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو الصحیح ہے، اس کے حوالے سے جو کتاب حدیث پیش کی جس کے راوی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے بارش طلب کیا۔ استسقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وعلیہ خمیسۃ ردا، خمیسۃ لہ سودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ چادر تھی۔ سیاہ چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس کے نچلے حصے کو اوپر کرے، اوپری حصے کو نیچے کرے۔ فلما ثقلت، تو ایسا کرنا آپ کے لیے بہت بھاری گزرا، مشکل گزرا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قلبها علی عاتقہ، یعنی اس چادر کو اپنے کندھے ہی پر آسانی سے پلٹ لیا۔ تو چادر کے پلٹنے کی جو کیفیت ہے حدیث کے اندر اس کا کوئی طریقہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے پلٹا جائے گا۔ ہاں، حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ وحول رداءہ وقلب رداءہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پلٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پلٹی، اپنی چادر پلٹی، پلٹنے کا ذکر ہے، لیکن کیسے پلٹا وہ ذکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کیفیت بتانی چاہیے، لیکن فلما ثقلت،
آپ پر وہ کیفیت جو ہے بھاری گزری، جب وہ کیفیت بھاری گزری جس طریقے سے آپ بتانا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے اپنے کندھے ہی پر قلبھا علی عاتقہ، اپنے کندھے ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پلٹ لیا۔ بہرحال دعائے استسقاء میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ہم قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں گے۔ قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح کتاب الاستسقاء کے اندر یہ روایت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ولما اراد ان يدعو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کا ارادہ کیا تو استقبل القبلہ، قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں وحول رداءہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پلٹی۔ اب چادر پلٹنا ہے، پلٹنے کا کوئی طریقہ صحیح حدیث سے یا اس طرح سے اس کی کیفیت ذکر نہیں ہے، آپ کے لیے جس طریقے سے آسانی ہو اس طریقے سے آپ پلٹ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کے بتا رہا ہوں، اس طرح سے آپ پلٹ سکتے ہیں اپنی چادر کو۔ مزید ایک مرتبہ اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی چادر جو ہے قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر کے اس طرح سے اپنی چادر پلٹ سکتے ہیں، جس کے پلٹنے میں آسانی ہے۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو طریقہ بڑا مشکل ہوگا۔ دوسرا طریقہ یعنی بائیں ہاتھ سے دائیں جانب کا کنارہ اور دائیں ہاتھ سے بائیں جانب کا کنارہ، تو یہ طریقہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل جائے گا۔ لہٰذا آسان طریقہ چادر کے پلٹنے کا کہ آپ سیدھا سیدھا ایسے ہی پکڑیں اور اس طرح سے پکڑ کر کے یہ آپ اپنی چادر کو پلٹ سکتے ہیں۔ یہ پلٹنے کا آسان طریقہ ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پلٹا۔ ہمیں چادر پلٹنا ہے، ہمیں جس طریقے سے آسان لگے آسان طریقے سے چادر کو ہم پلٹ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے دعائے استسقاء میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عام حالت میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن نماز استسقاء کے لیے جو دعا کرتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا لیکن سر سے اوپر نہیں کیا، ہے نا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر کتاب الاستسقاء میں یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا لیکن سر سے اوپر نہیں اٹھایا، یعنی اپنے سر کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ کے ہتھیلی کا نچلا حصہ یعنی یہ پیٹ جس کو بولتے بطن بولتے ہیں، یہ حصہ زمین کی طرف تھا اور یہ پشت یعنی یہ ہتھیلی کا پشت اوپری حصہ یہ آسمان کی طرف تھا۔ اس طرح سے اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو سب سے آسان طریقہ آپ قبلہ رخ پہلے کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد میں آپ اپنی چادر پلٹیں، چادر پلٹنے کے بعد میں اس طرح سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا۔ اس طرح سے جو دعا ذکر ہے حدیثوں کے اندر وہ دعا پڑھیں گے اور اس کے علاوہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے، گریہ بازاری کریں گے، رب العالمین سے معافی مانگیں گے، رب العالمین سے قربت کا اظہار کریں گے، رب العالمین سے اپنے تقوی کا اظہار کریں گے، تقرب اللہ کا اظہار کریں گے اور دعا پڑھیں گے۔ یہ دعاؤں کے اہتمام کے بعد میں اب آپ جو ہے 2 رکعت عیدین کی نماز کی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز میں 7 اور 5 زائد تکبیرات ہیں، اس لیے نماز استسقاء میں بھی 7 اور 5 زائد تکبیرات کہے جائیں گے، لیکن صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ علماء کے اپنے اپنے قیاسات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدین کی نماز سے تشبیہ دی ہے، راوی حدیث نے جو تشبیہ دی ہے، تشبیہ سے مراد کہ بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھیں گے۔ جس طرح سے نماز عیدین میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے تشبیہ سے مراد کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کریں گے۔ جس طرح سے نماز عیدین کھلے آسمان کے نیچے ادا کی جاتی ہے تو یہ ہے تشبیہ سے مراد۔ اب آپ 2 رکعت نماز بغیر زائد تکبیرات کے ادا کریں گے، چونکہ نماز استسقاء میں 7 اور 5 زائد تکبیرات کا ثبوت کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے علماء کے کلپس سنے ہیں جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا ہے، لہٰذا جس بات کا ثبوت کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو اسے ہمیں اور آپ کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل اور اپنا طریقہ نہیں بنا
بنانا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اپنے زندگی کے ہر ناحیے میں ہر گوشے میں صحیح طریقے سے فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔